ومن احسن قولا ممن دعا الى الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ فلق کی آیات کا ترجمہ اور تشریح بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے حضور عرض کیجئے کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے آپ کو صبح کا پروردگار کہا۔ یہ وقت صبح کا ہو یا شام کا ہو، دن کا ہو یا رات کا ہو، یہ سارے کے سارے وقت اللہ کے ہیں، لیکن کسی وقت کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اوقات بنائے، جس طرح انسان کی زندگی میں کبھی صبح آتی ہے اور کبھی شام آتی ہے۔ امیر اللہ تسلیم نے لکھا تھا کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے صبح کا ذکر کیا۔ یہ صبح وہ صبح ہوتی ہے جو رات کی تنہائیوں کو، جو رات کی وحشتوں کو، جو رات کے سناٹے کو ختم کر دیتی۔ جب یہ صبح آتی ہے تو انسان ایک نئے عزم سے اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو حکم دیا اور اپنے محبوب کے وسیلے سے اپنے محبوب کی امت کو حکم دیا کہ اس طرح میری پناہ مانگا کریں کہ اے صبح کے پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ وہی ہے جو صبح عطا کرتا ہے، وہی ہے جو تکلیفوں کی رات کاٹتا ہے۔ انسان جب کبھی تنہ تنہا نکلتا ہے تو رات کی وہ وحشت اور رات کے سناٹے اسے خوف زدہ کر دیتے ہیں۔ اللہ جب صبح عطا کرتا ہے تو انسان ایک نئے عزم کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے، ایک نیا ولولہ انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ دن کو صبح کو لا کے رونقیں بحال کر دیتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح بھی پناہ مانگو من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر اور نقصان سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، جو میرے رب العالمین نے پیدا فرمائی۔ کوئی تکلیف دہ چیز ہے یا کوئی فائدے والی چیز ہے، تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے، لیکن وہی ہمیں طریقہ بتلا رہا ہے کہ تم تکلیف دہ چیزوں سے میری پناہ مانگا کرو، کیونکہ تمہیں خبر ہو یہ تمام تر تکلیفیں، پریشانیاں یہ رب العالمین دور کرنے پر قادر ہے۔ اس کی ذات سے اس کے حضور یہ دعائیں کرو، یہ عرضیں کرو کہ اللہ ہمیں تمام تر تکلیفوں سے پناہ دے دے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کوئی ہمارے لیے فائدے مند ہمیں چیز لگ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کما حق کو کسی کے بارے میں نہیں جان سکتے کہ یہ واقعتاً ہی ہمیں کل کو فائدہ دے گی۔ یہ تمام چیزیں رب العالمین جانتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ کے حضور اس انداز میں دعا کرنی، یہ نہ کہیں کہ یہی عطا کر، بلکہ یہ کہیں کہ اے اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے عطا کر۔ اور تیسری آیت میں فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور سخت اندھیری رات سے بھی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جب وہ پوری کی پوری چھا جاتی ہے۔ رات کی تاریکیوں میں چونکہ بڑے بڑے خراب کام اور غلط کام ہوتے ہیں، ان سے بچنے کی بھی دعا کیا کریں، اللہ کے حضور پناہ مانگا کریں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونک مارنے والی جادوگرنیوں اور جادوگروں کے شر سے بھی ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا جب کوئی دم کرتا ہے تو پھونک مارتا ہے۔ جادوگروں کا بھی یہی طریقہ ہے کہ دھاگا لیتے ہیں، اس پہ گرہ لگاتے ہیں، پھر اس گرہ پر پھونک مارتے ہیں، اس سے پھر کسی نہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ کون سا خبیث الفطرت انسان ہمارے بارے میں، ہمارے معاملے میں کوئی غلط اقدام اٹھا رہا ہے، کوئی ہمارے گھر کو اجاڑنا چاہتا ہے، کوئی ہمیں دکھ پہنچانا چاہتا ہے، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ جب چونکہ ہمیں خبر نہیں، ہم غافل ہیں، ہمیں کسی کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی جادو کرے گا یا کوئی منتر پڑے گا، یہ ابلیسی منتر پڑھ کے تکلیف دینے والے لوگوں سے بچنے کے لیے بھی طریقہ بتلایا جا رہا ہے کہ
کہ لوگوں یہ کہو کہ میں اپنے رب کی پناہ میں آتا جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے۔ تو 5ویں آیت میں یہ ترغیب دی جا رہی ہے من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ حسد کیا ہے؟ کسی کو خوشحال دیکھ کے، عزت والا دیکھ کے انسان جلن محسوس کرے۔ اللہ پاک نے حسد کرنے والوں سے بھی، ان کے شر سے بھی پناہ مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم بڑا دوست سمجھتے ہیں کسی کو، لیکن اندر ہی اندر وہ ہم سے حسد کرتا ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، چونکہ ہم اس کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں۔ وہ مختلف تدبیریں بھی کرتا ہے، اور جو حسد کرتا ہے وہ مختلف تدبیریں کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے، اپنی ناپاک آرزو پوری کرنے کے لیے وہ محنت کرتا ہے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس میں فرما دیا کہ میری پناہ مانگا کرو، حاسدین کے حسد سے میری پناہ مانگا کرو، تمہیں خبر نہیں ہے کہ کوئی تمہیں کتنا بڑا نقصان دے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔